بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اس آیت پاک کی تفسیر گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے کل 11 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ہم نے پچھلی تفسیر میں ان 11 چیزوں کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ بعد میں پھر کچھ حضرات کی طرف سے اس کی مزید تشریح کا مطالبہ ہوا تو تھوڑی سی مزید تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ مردار ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم حرام کیا گیا تم پر مردار۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ مردار کی حرمت تو قرآن نے بیان کر دی، اور مسلمان کبھی جان بوجھ کر مردار کا گوشت نہیں کھاتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے اور یا غفلت کی بنا پر بسا اوقات ہم یعنی بعض لوگ ان کی بے احتیاطی کی بدولت مردار گوشت ان کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے چکن کی جو دکانیں ہوتی ہیں، ان دکانوں پہ بعض تو وہ مرغیاں جو زندہ ملتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مرغیاں ان کی دکانوں پر اسکن آؤٹ کر کے لٹکی بھی رہتی ہیں، بعض اسکن کے ساتھ بھی لٹکی رہتی ہیں، اسکن کے ساتھ بھی ہیں اور اسکن آؤٹ کر کے بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہ یعنی گویا کاٹ کر ذبح ہو کے صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس کو دکانوں پہ وہ لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دکانوں پہ جہاں مرغیاں جو لوگ سپلائی کرتے ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں، کنٹینروں میں، اس کی جو جھونپڑے ہوتے ہیں، جھانپ ہوتے ہیں، اس کی کچھ جال ہوتے ہیں، تو اس میں رکھ کر کے لاتے ہیں، تو راستے میں بہت ساری مرغیاں یعنی بعض مرغیاں مر جاتی ہیں۔ مجھے بعض لوگوں نے بتایا ہے یہ بات، جو خود مرغیوں کے کاروبار کرنے والے ہیں، تو کبھی ذرائع سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ راستے میں بعض مرغیاں مر جاتی ہیں، اٹھاتے رکھتے ہوئے اور ٹرانسپورٹیشن میں اور کہیں کہیں اچھال میں مر جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ مرغیاں سپلائی کرنے کے لیے لاتے ہیں تو بجائے یہ کہ ان مردار مرغیوں کو، مری ہوئی مرغیوں کو پھینک دیں یا کسی اور استعمال میں لا لیں، یعنی کسی جانور وغیرہ کو ڈال دیں یا پھینک دیں، وہ لوگ اس کو کم قیمت پر ان دکانداروں کو سپلائی کر دیتے ہیں۔ مثلا کبھی 80 روپے 100 روپے کی مرغی ہوتی ہے، تو یہ مردار مرغی 20 25 30 روپے میں فروخت کر کے چلے جاتے ہیں، معمولی سے داموں میں، کبھی کبھی 15 روپے میں بھی۔
تو ان معمولی داموں پر جب فروخت کر دیتے ہیں دکاندار بھی اس کو خرید لیتے ہیں۔ تو اب دکاندار لوگ ان مردار مرغیوں کو سستے داموں میں خرید کر اسے کاٹیں گے اور صاف کریں گے، اور اس کو اسکن کر کے یا اسکن کے ساتھ بھی لٹکا دیتے ہیں، اور آنے والے گراہک یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ مرغی شرعی طریقے پر ذبح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور یہ زندہ تھی یا مردہ تھی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مرغی چاہیے، اسکن آؤٹ مرغی یا اسکن کے ساتھ مرغی، یا گوشت چاہیے، مرغی کا گوشت چاہیے۔ جب وہ گوشت مانگتے ہیں تو سیدھے سیدھے جو سب اوپر لگی ہوئی ٹنگی ہوئی جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور کترتے ہیں اور گوشت تول کر کے دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی زندہ مرغی مانگے تو مرغی تولیں گے، لیکن اگر کوئی مرغی کا گوشت مانگتا ہے تو وہ کٹی ہوئی جو لٹکی ہوئی مرغیاں ہیں ان میں سے کوئی مرغی اٹھائیں گے اور وہ کتر کر تول کر کے کاٹ کر دے دیں گے۔ لیکن اس میں اس کا احتمال ضرور رہتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی مرغی لٹکا رکھی ہو جو انہوں نے سستے داموں میں مردہ ہونے کی حالت میں اس کو خریدا ہو، یہ احتمال رہتا ہے۔ مسلمان دیندار خدا ترس آدمی ایسے نہیں کرتے، لیکن عام دکاندار جن کو خدا کا خوف، دینداری اور اسلام پر چلنا یا حلال و حرام کی تمیز، ان چیزوں کے جذبات کم رہتے ہیں، تو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا فکر ان کو بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے خریدنے والوں کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر کے بہت اچھی طرح سے اطمینان کر کے خریدیں۔ دکانوں پہ لگی ہوئی اور لٹکی ہوئی اس طرح کی مرغیاں بے دریغ خرید کر استعمال کرنے نہ لگ جائیں، اس لیے کہ اس میں مردار ہونے کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض ہوٹلوں پہ اسی طرح کی یہ مرغیاں، مردار مرغیاں سپلائی کرنے والے کم قیمت کم داموں پر سپلائی کر دیتے ہیں، اور ہوٹل والے بھی اسی طرح سے اس کو صاف کر کے کھانے کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ تو ہوٹلوں پر جا کر کھانے والوں کو اس بات کی بالکل خبر نہیں رہتی ہے کہ وہ مرغی شرعی طریقے سے ذبح شدہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، زندہ تھی کہ مردہ تھی، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ انہوں نے مرغی آرڈر دی اور وہ مرغی ان کے ٹیبل پہ لا کے رکھ دی گئی۔ تو اس میں بھی بے احتیاطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چکن فرائی کی جو دکانیں ہوتی ہیں، ان دکانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان دکانوں پر جو مرغیاں وہاں پر لٹک رہی ہوتی ہیں، فرائی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی اس کا احتمال ضرور رہتا ہے کہ وہ مردار مرغیوں کو وہ اس طرح سے فرائی کر کے آنے والوں کو فروخت کر دیتے ہوں، اس کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اس لیے اس میں احتیاط برتنی بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو کلی طور پر اطمینان نہ ہو کہ یہ حلال ہے اور مردار نہیں ہے، زندہ مرغی ہے اور حلال طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح شدہ اور شرعی طریقے پر اس کو صاف ستھرا اور پاک صاف کیا گیا ہے، تب تک آپ ان کو استعمال کرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ اس سے گریز کریں اور احتیاط کرنے کا فکر رکھیں۔ اسی طرح سے بعض گھروں میں چونٹیاں ہوتی ہیں، چونٹیاں کھانے پینے کی چیزوں پہ چڑھ جاتی ہیں، اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ اب وہ کھانے پینے کی چیزوں میں مٹھائی پہ چڑھ گئیں اور دیگر چیزوں پہ، سالنوں پہ چڑھ گئیں، کبھی کبھی گھی میں، سالن میں، دودھ میں مرغیاں چڑھ گئیں اور چڑھ کر چونٹیاں چڑھ گئیں اور چڑھ کر اس میں مر بھی گئی۔ کالی بھی چونٹیاں ہوتی ہیں، لال بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس کا پتہ چلتا ہے، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایسی صورت میں کبھی غفلت میں انہی چونٹیوں کے ساتھ سالن یا کھانے پکا دیے جاتے ہیں یا گرم کر دیے جاتے ہیں یا کھا لیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو چونٹی ہے، جو مری ہوئی ہے، یہ بھی مردار ہے، اور مردار جس طرح حرام ہے تو وہ چاہے وہ چونٹی ہو کہ ہاتھی ہو،
سب کا حکم ایک ہے. جب مردار ہے تو مردار میں تو سب برابر ہیں. تو جس طرح ایک مردہ مرغی کو کھانا حرام، اسی طرح مردار چونٹی کو کھانا بھی حرام ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کوئی چونٹی اس طرح کی چڑھ گئی ہو اور جان بوجھ کر اس کو صاف نہ کیا ہو تو مردار کھانے کا عذاب ہوگا اور سزا، مردار کھانے کا گناہ ہوگا اور اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں غفلت میں ان مردہ چونٹیوں کو ہم نہ کھا رہے ہوں، اس کا خیال رکھیں. لہذا اچھی طرح صاف کر کے غذاؤں کو استعمال کیا جائے، یہی مردار چونٹی ہمارے پیٹوں میں نہ جا رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو مردار ہونے کے باوجود حلال قرار دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ احلت لنا المیتتان السمک والجراد، کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی ہے، دوسرے ٹڈی ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دو مردار حلال ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی سب کے سب حرام ہیں. تو مردار چاہے کوئی سا بھی ہو، چاہے چونٹی ہو یا اس سے بھی بڑا ہاتھی کے برابر کا جانور ہو، سب کا حکم یکساں ہوگا سوائے دو چیزوں کے، ایک مچھلی اور ٹڈی، کہ یہ مردار ہونے کے باوجود حلال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مچھلیاں عام طور پہ جب سمندروں میں، دریاؤں میں پکڑ کر باہر لاتے ہیں تو لانے تک بھی بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ مردار ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا حلال ہے. ٹڈیاں بھی اسی طرح سے اگر وہ مردار بھی ہوں تو اس کو کھانا جائز ہوتا ہے. تو دو مردار کو حلال قرار دیا گیا، لیکن باقی سب مردار حرام ہوتے ہیں. دوسری چیز اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ الدم، خون. قرآن کی دوسری آیت میں اس کی قید، اس کو مقید کیا گیا اور اس کی گویا تفسیر آ گئی، اور وہ ہے بہنے والا خون. عام خون مراد نہیں ہے بلکہ بہنے والا خون مراد ہے. تو بہنے والا خون حرام ہے. باقی جو جمع ہوا خون ہو جیسے تلی ہے اور جگر ہے یہ حرام نہیں ہے. اس کی ہم نے تشریح پچھلی دفعہ کر دی ہے، اس میں مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. البتہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے. تو خنزیر کا گوشت کہہ کر یہاں خنزیر کا سارا بدن مراد ہے، اور اس کے بدن کے ہر جز اور اس کے تمام اجزاء وہ یہاں حرام قرار دیے گئے. عموماً اس میں بھی ایک بے احتیاطی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو KFC کی اور میکڈونلڈس کی جو دکانیں ہوتی ہیں جہاں فاسٹ فوڈ ملتا ہے، ان میں عموماً خنزیر کی چربی یہ عام طور پر پائی جاتی ہے. اس کو آج کل ہیم بھی کہتے ہیں، تو یہ خنزیر ہی ہے. اگر آپ اس کے بغیر لینا چاہیں گے تو وہ جو پزا یا جو بھی آپ کو کھانے کے آئٹم وہ فراہم کرتے ہیں اس میں درمیان سے وہ خنزیر کے وہ اجزاء یا خنزیر کی وہ چربی کا وہ جز اس کو نکال دیں گے اور باقی آپ کو گرم کر کے دے دیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ حلال نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جس بن اور جس روٹی یا جس پزے کے ٹکڑے سے خنزیر کے اجزاء لگ گئے وہ حرام چیز میں ملوث ہو گئے، اور حرام چیز اس کو لگ گئی تو وہ بھی حرام ہوتی ہے. تو پھر وہ اتنا صرف اس میں سے الگ کر کے باقی آپ کو دے دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا ہے. اور عام طور پر ان دکانوں میں میکڈونلڈس کے ہوں یا KFC کی دکانیں ہوں یا کوئی اور عام بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، ان ہوٹلوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں ساری چیزیں ملتی ہیں. خنزیر کا بھی گوشت مل رہا ہے، بکرے کا بھی گوشت مل رہا ہے، مرغی بھی مل رہی ہے، مچھلی بھی مل رہی ہے. ظاہری طور پر یوں نظر آئے گا کہ سب الگ الگ برتنوں میں رکھے ہوئے ہیں اور سب الگ الگ جگہوں پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پکنے کی سب چیزیں پکنے کی جگہ ایک ہوتی ہے اور برتن سب کے سب ایک ہی ہوتے ہیں.
تو لہذا اس کے برتن اس میں استعمال ہو گئے، اس کے برتن اس میں استعمال ہو گئے، اس کا چمچہ اس میں لگ گیا، اس کا چمچہ اس میں لگ گیا، تو یہ تو ان کے ہاں کوئی تمیز ہے نہیں، ان کے ہاں سب چیز برابر ہیں، ساری چیزیں ان کے یہاں یکساں ہیں، اور پکانے والے سب ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، تو لہذا سارے کے سارے برتن مکس ہوتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز پکائی گئی ہو دوسرے برتن میں ڈال دی گئی ہو، تو جس برتن میں خنزیر پکایا گیا ہو اسی برتن میں آپ کا بکرے کا بھی گوشت پکایا جا رہا ہو، اور مرغی کا بھی گوشت بھی، مچھلی کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہو، تو کیا اس کا کوئی قوی احتمال نہیں ہے؟ بالکل قوی احتمال ہے، بلکہ واقعتاً ہے، یہ واقعی چیز ہے کہ عموماً بڑی ہوٹلوں میں اور اس طرح جہاں جہاں پکتی ہیں مشترکہ چیزیں پکتی ہیں، وہاں پر اس کی کوئی احتیاط نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے حلال اور حرام کا لحاظ کرتے ہوئے ان چیزوں کو الگ الگ رکھا جائے اور الگ الگ پکایا جائے اور الگ الگ برتن سب کے لیے استعمال کیے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا قطعاً ہم کو ایسی جگہوں میں نہیں کھانا چاہیے جہاں پر خنزیر ملتا ہو اور خنزیر پکتا ہو یا خنزیر وہاں پر بکتا ہو، ایسی جگہوں پر قطعاً کوئی حلال اور پاکیزہ چیز بھی آپ کو نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ان حرام کے ساتھ حلال چیزوں کے مخلوط ہونے کے قوی امکانات اور احتمالات موجود ہیں، اس لیے قطعاً ان چیزوں کو ان جگہوں پر ہم کو چاہے حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایسے کمپنیوں کے حلال لیبل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، حلال لیبل کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ حلال لیبل آج کل حلال سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بعض غیر مستند اداروں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور بعض غیر مستند لوگوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، کچھ اس کا معاوضہ، کچھ اس کی فیس لے لی جاتی ہے ایک فارمیلٹی کے طور پر، اور اس کا فارم بھر دیا جاتا ہے اور ان کو حلال سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اس کی فیس لے لی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بعض حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے لوگ یعنی بعض علماء ایسے ہیں کہ جن کو تحقیق سے کوئی سروکار نہیں، اور ان کے اندر علم میں رسوخ اور گہرائی بھی نہیں، اور نہ انہوں نے کوئی تحقیق کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، بلا تحقیق صرف ایک سرکاری قاضی اور سرکاری مفتی ہونے کی وجہ سے حلال سرٹیفکیٹ اس کی فیس لے کر ایشو کر دیتے ہیں، اور وہ تحقیق بالکل نہیں کرتے کہ آیا ان کے ہاں جو جانور خریدے جا رہے ہیں وہ حلال طریقے پر خریدے جا رہے ہیں، حلال طریقے پر ذبح ہو رہے ہیں، حلال طریقے سے صفائی ہو رہی ہے اور پاک صاف طریقے سے اور حلال طریقوں سے اس کی ساری سپلائی اور ساری کارروائی ہوتی ہے، اس کی کوئی وہ تحقیق نہیں کرتے، بلا تحقیق وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مستند ادارے جیسے جمعیت علماء ہند ہے، اگر ان کی طرف سے واقعتاً حلال سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے تو وہ تو اطمینان بخش ہے کہ وہ تحقیق کے بعد ہی اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے تو آپ ڈیٹ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ حلال سرٹیفکیٹ لائف لانگ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک وقتی ہوتا ہے، مدتی ہوتا ہے، وہ جز وقتی ہوتا ہے، 1 سال کے لیے ایشو کیا جاتا ہے تو وہ ایکسپائر بھی ہو گیا ہوتا ہے، تو اگلے سال کے لیے بھی اگر اس کو وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پچھلے سال تک وہ اس معاہدے پر قائم رہے ہوں تو اگلے سال بھی اسی معاہدے پر قائم رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایک معاہدہ ہوتا ہے جو ایک اس حلال ڈویژن کے ساتھ اور حلال ادارے کے ساتھ، حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے ادارے کے ساتھ ایک معاہدہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، اس معاہدے پر 1 سال تک اگر وہ قائم رہتے ہیں اور اس 1 سال کے درمیان میں وہ ادارے والے معائنہ کرتے رہتے ہیں اور اس معائنے کی وجہ سے ان کو اطمینان رہتا ہے کہ یہاں سب کام حلال طریقے سے ہو رہا ہے، تو اگلے سال جب وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہوگا تو ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ اسی معاہدے کے مطابق کام کرتے ہوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کسی 1 سال کے لیے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ کو آپ دوسرے سال بھی معتبر سمجھ کر وہاں سے چیزیں اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کا ارادہ ہرگز نہ کریں، بلکہ جب تک آپ کے پاس کسی مستند ادارے سے حلال سرٹیفکیٹ جو اپڈیٹ ہو اور اس کو انہوں نے تازہ ہو، اس کی ویلیڈیٹی باقی ہو اور مستند ادارے سے اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو اور وہ ادارے والے باقاعدہ طور پر وہاں اس کا معائنہ کرتے ہوں، تب آپ اس سرٹیفکیٹ کا اعتبار کریں، ورنہ اس سرٹیفکیٹ کا بالکل اعتبار نہ کریں۔
اور یہ جو پیکٹس پر حلال کا جو مہر لگی رہتی ہے، حلال کا جو لیبل لگا رہتا ہے، اس لیبل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اس طرح کا لیبل چھاپ دے تو ہمارے ہاں تو کوئی اس ملک میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ کوئی پوچھے اس سے کہ آپ نے یہ حلال کا لیبل کیوں لگایا، یا کوئی گرفت نہیں ہے یا کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں میں پکڑ اور گرفت ہو سکتی ہیں اور مال اس کا ضبط ہو سکتا ہے اگر حلال کا لیبل لگا کر نہ غلط طریقے سے اگر اس کو فروخت کرے، لیکن یہاں کوئی گرفت اور کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا لگے ہوئے حلال لیبل کا بھی آپ اعتبار نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ چند گزارشات ہیں جو آپ کو اس آیت کے ضمن میں جو ضروری عرض کرنی تھی، بعض حضرات کے مطالبے کے مطابق اسے ہم نے عرض کر دیا۔ امید ہے اللہ رب العزت ہماری ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی اور لوگ کھانے پینے میں احتیاط برتیں گے، حلال ہی خالص اور پاک اور حلال چیزوں ہی کو خرید کر کھانے کا فکر رکھیں گے، اور جہاں کوئی مشتبہ ہو، شبہ بھی ہو، اگر حرام آپ کو واضح طور پر معلوم نہیں ہو رہا ہے لیکن شبہ ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، آپ بالکل وہاں بھی نہ استعمال کیجئے، اس جگہ کو بھی آپ نہ جائیے، اس لیے کہ مشتبہ چیز سے بچنے پر ہی حرام سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جہاں آدمی مشتبہ چیز سے نہیں بچے گا تو پھر حرام میں پڑ جانا اور حرام میں واقع ہو جانا اس کا یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب اعلان ہم ایک دن تفسیر کریں گے اور ایک دن مسائل کی مجلس ہوا کرے گی، تو آج تفسیر ہوئی ہے، آئندہ کل انشاءاللہ مسائل کی نشست ہوگی۔ السلام علیکم۔